پاک افغان سرحد پر افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق پاک افواج کے جوابی حملوں میں افغان طالبان کی 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ 27 افغان چوکیاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈیپو، 80 سے زائد ٹینک، توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کیا ہے۔ افغان طالبان نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوارڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن کر طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے، جس میں خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر کے ان پر قومی پرچم لہرا دیے ہیں۔ کے مطابق افغانستان کی جانب سے مختلف سرحدی مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ نعرہ تکبیر کی گونج کے ساتھ پاکستانی فوج کے جوانوں نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا جواب دیا۔ افغان طالبان کے 80 سے زائد ٹینک، توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دیں۔ 27 چوکیاں مکمل تباہ کر دی گئیں۔ 9 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں نوگئی سیکٹر، باجوڑ، تیرا، خیبر میں بھرپور جواب دیا۔ چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر مومند میں گرسال سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جہاں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ 3 طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے افغان پوسٹ کو مسمار کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کی۔ افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج کی کارروائی پر افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ نے نگرہار کے اندر بڑا امونیشن ڈیپو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں بھی افغان طالبان رجیم کا امونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک فضائیہ، آرٹلری، فائر پاور اور کوارڈ کاپٹرز کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر تیار اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے کیے۔ باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان نے باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے متاثر ہوئے۔ سردار حمید، نیوز 1، اسلام آباد۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن کارروائیاں۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے گاڑیاں بھی ضبط کر لی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے اپنے پیشہ ورانہ انداز اور دین اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام سے اتارا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ لہرا دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے جنگ کی حالت میں بھی پیشہ ورانہ اور دینی اقدار کو پس پشت نہیں ڈالا۔ جذبہ ایمانی سے سرشار پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ جوابی کارروائی سے افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلح افواج کے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی، اور اسی کے ساتھ پاک فوج نے ٹاپسر پوسٹ کو بھی قبضے میں لے کر پاکستانی پرچم لہرا دیا ہے۔ آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان
की बिलाइश्तियाल जारियत पर मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चित्राल सेक्टर के करीब अफगान तालिबान की ब्रिकोड बेस को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाक फौज की अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारियत पर मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चित्राल सेक्टर के करीब अफगान तालिबान की ब्रिकोड बेस को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहर की हिफाजत के लिए हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगा। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मानोजब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान फौज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेज को भारी नुकसान का सामना है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वार्सिक सेक्टर में भी अफगान पोस्ट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको बता रहे हैं कि अफगान तालिबान की मानोजब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मानोजब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगान तालिबान फौज के ठिकानों और साथ ही फौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वार्सिक सेक्टर में भी अफगान पोस्ट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाक फ़ज़ाइया के बिला इश्तियाल अफगान जारियत के जवाब में अफगानिस्तान ने मौसर फ़ज़ाई हमले नंगरहार के अंदर बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि फ़ज़ाई हमले में नंगरहार में ठिकानों की दुरुस्त निशानदही करके बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया में भी अहम मिलिट्री तनसीबात को मौसर हमले में तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि पाक फ़ज़ाइया के हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जबकि कंधार में फ़ज़ाई हमले के दौरान 1 कोर हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस, पख्तिया में भी कोर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। पाक फ़ज़ाइया की बिला इश्तियाल अफगान जारियत के जवाब में अफगानिस्तान पर मौसर फ़िज़ाई हमले, नंगरहार के अंदर बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फ़िज़ाई हमले में नंगरहार में ठिकानों की दुरुस्त निशानदही करके बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया ने काबुल, कंधार और पख्तिया में भी अहम मिलिट्री तनसीबात को मौसर हमले में तबाह किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जबकि कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान 1 कोर हेडक्वार्टर्स और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किया गया है। अफगान जहारियत के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़रब लिल हक में पाकिस्तानी जेट तैयारों ने फ़िज़ाई हमले करने के बाद कंधार की फ़िज़ा में गश्त किया। शाहीनों की पेट्रोलिंग की वीडियो सामने आ गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की काबिल तशवीश मज़ाहमत देखने में नहीं आई है। यूँ महसूस हो रहा है कि दुश्मन अपने बिलों में दुबक कर बैठ गया है। आपको बताएं कि शाहीनों की कंधार में फ़िज़ाई पेट्रोलिंग, पाकिस्तानी जेट तैयारों का कंधार के फ़ज़ा में गश्त और साथ ही शाहीनों के कंधार में फ़िज़ाई पेट्रोलिंग, दुश्मन बिलों में दबक कर बैठ गया है। पाकिस्तानी जेट तैयारों का कंधार की फ़ज़ा में गश्त। एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले करने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन तमाम तर वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के दरमियान घिनौने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है।
افغان طالبان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فوج کے مؤثر اور منہ توڑ جوابی کارروائی افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستانی افواج کے جواب سے افغان طالبان دم دبا کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان تورخم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہوئے ہیں۔ پاکستان کی افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں افغان طالبان کے شپولہ کیمپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ فورسز کی کامیاب کارروائیوں میں افغان طالبان کی خیبر پوسٹ، قومی سر کمپلیکس اور خاور پوسٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ افواج پاکستان کی مؤثر کارروائی کے بعد بزدل افغان طالبان کے اہلکار ٹوپسر پوسٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغان طالبان فوج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا ہے کہ رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دہرائی گئی۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے ٹکر لے گا تو اسے یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اس سرحد پر فائرنگ کی گئی، یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی انڈیا کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو وہ پنگا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ یاد رکھو، انڈیا نے بھی ہم سے پنگا لے کر دیکھ لیا، انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان ہمیشہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور جانتا رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی۔ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا، جبکہ صوبہ پکتیا میں طالبان کے منصوری کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ افغان میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔ کابل میں طالبان کے فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ افغان میڈیا کے مطابق یہ بات بتائی گئی ہے کہ رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ صوبہ پکتیا میں طالبان کی منصوری کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ افغان میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ کابل میں طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی۔ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً
50 منٹ پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا، جبکہ صوبہ پکتیا میں طالبان کی منصوری کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ افغان میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ DG ISPR افغانستان کی سرحدی جارحیت اور پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ DG ISPR افغان جارحیت پر بھرپور جواب کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور پیش رفت پر گفتگو کی، جبکہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔